السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں، عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جو نئے آنے والے ساتھی ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو آپ کے پاس آئے وہ آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ آج کا جو موضوع ہے بچوں کا دودھ الٹنا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں دودھ پلاتی ہیں فوراً ہی باہر نکال دیتے ہیں، جیسے دہی ہوتا ہے پھٹکی، چھوٹی چھوٹی پھٹکی کی صورت میں جیسے دہی ہوتا ہے، تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ آپ جب بھی کسی جگہ پہ فنکشن پہ جائیں تو وہاں پہ بچہ دودھ الٹ دے تو آپ کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ گھر میں بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل۔ اس میں سب سے بنیادی وجہ کیا ہے؟ جو بچہ ہوتا ہے، بچے کا مزاج اعصابی ہوتا ہے۔ جب اس کے معدے میں سردی بڑھتی ہے تو یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے مسئلہ زیادہ تب بنتا ہے جب ہم یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی بچہ رویا فوراً فیڈ کرا دیا، ہلکا سا رویا فوراً فیڈ کروا دیا۔ دوسرا، فیڈر کا استعمال بہت زیادہ کرواتے ہیں۔ اس کا بہت زیادہ مسئلہ فیڈر کی وجہ سے ہے، اور فیڈر ہم اچھے طریقے سے اندر سے دھوتے نہیں ہیں گرم پانی کے ساتھ۔ فیڈر جب استعمال کروائیں بچے کو، اس کو اچھی طرح اندر سے گرم پانی سے دھوئیں، اس کے بعد استعمال کروائیں، اور کوشش کریں بچوں کو فیڈر کم از کم استعمال کروائیں، بلکہ گلاس میں یا چھوٹے برتن میں انہیں دودھ پلایا کریں۔ اس کے بعد جو مائیں اپنا دودھ پلاتی ہیں وہ اس وقفے کو بڑھائیں۔ اب ہوتا کیا ہے، بچہ جب روتا ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے، پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے۔ فوری طور پہ بچے کو پکڑ کے ماں اپنے ساتھ لگا لیتی ہے اور دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ اب اس کا پہلا جو کھانا ہوتا ہے وہ ہضم نہیں ہوا ہوتا، تو دوسرا کھانا اوپر سے آ جاتا ہے، تو اس کا سٹمک تو پہلے ہی کمزور تھا، تو یہ معاملہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایک تو والدہ کھانے میں بادی اشیاء کو کم کریں، جو سرد اشیاء ہیں، ٹھنڈی اشیاء ہیں، اعصابی اشیاء ہیں، وہ کھانے میں کم کریں۔ اس کے بعد بچے کا فیڈ کا دورانیہ بڑھا دیں۔ جب آپ بچے کا فیڈ کا دورانیہ بڑھا دیں گے، اگر آپ اسے پہلے 1 گھنٹے بعد دودھ دیتی ہیں تو 2 گھنٹے بعد کر دیں، 2 گھنٹے بعد دیتی ہیں تو 3 گھنٹے بعد کر دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 1 ہفتے میں طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ بڑا آسان سا نسخہ، بڑا زبردست نسخہ ہے۔ آپ پتی کا قہوہ بنائیں اور 1 قطرہ اسے پلا دیں ہر تھوڑی دیر بعد، انشاءاللہ طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بڑا آسان سا نسخہ ہے جنگ ہرڑ، اس کو ہم چھوٹی ہرڑ بھی کہتے ہیں، کالی ہرڑ بھی کہتے ہیں۔ وہ لے لیں آپ 50 گرام، اور 50 گرام ہی آپ لے لیں گندک آملہ سار۔ جو کالی ہرڑ ہے اس کو آپ بریاں کر لیں۔ بریاں کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، کسی بھی دیچکی میں اسے ڈالیں، چولہے پہ رکھ دیں، بیچ میں تھوڑا سا آپ دیسی گھی ڈال لیں۔ اب نیچے آگ چلا لیں، آگ جلانے کے بعد اس کو آہستہ آہستہ ہلاتے جائیں، وہ ہلکی سی پھول جائیں گی۔ جب وہ پھول جائے ہلکی سی، اس کا مطلب وہ بریاں ہو گئی ہے۔ اب اس کو اتار لیں، 50 گرام اس کا وزن ہو اور 50 گرام ہی گندک آملہ سار۔ یہ دونوں چیزیں بڑی آسانی سے پنسار سٹور سے مل جاتی ہیں۔ اس کو لینے کے بعد پاؤڈر کر لیں، پاؤڈر کر کے اس کو تھوڑا سا پانی میں ملا کے تو بچے کو آپ پلا دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بچے کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بڑا آسان سا نسخہ ہے، تو یہ بچوں کے حوالے سے تھوڑی سی احتیاط کیا کریں کہ ہم لوگ ان کو سردی سے بھی نہیں بچاتے۔ جب موسم سرد آتا ہے تو ہلکی سی ان کو ہوا لگ جائے، سردی لگ جائے، تب بھی یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حکیم حافظ فرحان حنیف، مکی بیت الحکمت، دواخانہ لاہور۔